السلام علیکم ناظرین اباقہ خان نے منگول امراء کو غیر ضروری باتوں میں الجھنے سے روکا اور مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے تاکہ خراسان و عراق تک کی حکومت خوش اسلوبی سے متحرک رہ سکے۔ اسی دوران شاہ قسطنطنیہ کی جانب سے ارسال کی گئی سفارت مراغہ پہنچی۔ یہ ہلاکو خان کی اس فرمائش کا جواب تھا جو کہ اس نے کچھ عرصہ شاہ قسطنطنیہ سے کی تھی۔ سفارت اتنی تاخیر سے مراغہ پہنچی کہ ہلاکو خان مر چکا تھا۔ اباقہ خان نے شاہ قسطنطنیہ کی بھیجی ہوئی بیٹی میری سے شادی کی اور اسے اپنی نئی ملکہ منتخب کیا۔ اس شادی کے باعث اسے بھرپور یقین ہو گیا کہ شاہ قسطنطنیہ اس کی معاونت سے کبھی انکار نہیں کر پائے گا اور اہل یورپ کی نگاہوں میں بھی وہ اہم مقام حاصل کر لے گا۔ سلطان برکئی خان کی جانب سے ایک مراسلہ اباقہ خان کو ملا جس میں برکئی خان نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی روش سے گریز کرتے ہوئے امن و سلامتی کی زندگی کو ترجیح دے اور مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی اور عمدہ سلوک روا رکھے۔ اگر وہ ہلاکو خان کی طرح اسلامی شہروں کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اردو زرعی کے تمام جاں باز اس کی راہ میں سیسا پلئی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ اباقہ خان نے نامہ سفارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا اور سفیر کی گردن اڑانے کا حکم دیا، گویا یہ کھلی دشمنی کا اعلان تھا۔ برکئی خان کی طرف سے بڑھنے والا دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا گیا۔ سلطان بیبرس کو نئے کان اعظم کی تقرری اور اس کے عزائم کی خبر ہو گئی۔ اس نے فی الوقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ برکئی خان کی موجودگی میں اسے ایل خانی منگولوں کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1265 کے آخر میں مغربی رومی کلیسا کے کاتھولک پوپ نے شاہ فرانس لوئی نوم کو درست الفاظ میں مراسلہ بھیجا کہ اس کی تاخیر کے باعث اطالیہ ایک ملحد حکمران کے قبضے میں ہے جہاں مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو تھوڑے ہی عرصے میں اطالیہ میں اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آ جائے گا۔ شاہ لوئی نوم جنگ کرنے کی بجائے ایک طویل عرصے سے محض جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ان عسکری تیاریوں کو کیا محض دکھاوے کا نام دیا جائے؟ پوپ کے استاذہ مراسلے نے شاہ لوئی نوم کو جوش دلایا۔ وہ خود کو عیسائیت کا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتا تھا۔ اس نے 2 بار کوشش کی کہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لیا جائے مگر وہاں سے ناکامی کی صورت میں وہ کسی قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اطالوی مسلمانوں کا نام سن کر اس کے سابقہ غصے کو ایک بار پھر ہوا ملی۔ اس نے شاہ روم کو ایک طویل مراسلہ تحریر کیا جس میں نہ صرف اس سے عسکری مدد اور رقم کا تقاضا کیا گیا تھا بلکہ یہ شرط بھی عائد کی گئی تھی کہ فتح کی صورت میں اطالیہ میں اس کا اقتدار تسلیم کیا جائے گا۔ شاہ روم نے کچھ توقف کے بعد اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور 1266 کے آغاز میں ایک بڑا لشکر اس کے حوالے کیا۔ شاہ فرانس لوئی نوم اس جرار لشکر کے ساتھ اطالیہ کی جانب بڑھا۔ اطالیہ کے بادشاہ شاہ منفرید کو شاہ لوئی نوم کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنی تمام عسکری قوت مجتمع کر کے اطالیہ کی سرحدوں پر چلا آیا۔ اس کے پرچم تلے جرمن فوج بھی موجود تھی۔ دونوں حریفوں کے درمیان ایک زبردست معرکہ برپا ہوا جو کہ کئی دن تک جاری رہا۔ شاہ لوئی نوم نے چالاکی سے شاہ منفرید کے اہم امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا جنہوں نے غداری کرتے ہوئے شاہ منفرید کو گرفتار کرا دیا۔ اس کی گرفتاری پر لشکر ہمت چھوڑ گیا اور فتح شاہ لوئی نوم کے حصے میں آئی۔ اطالوی لشکر کو بری طرح پامال کیا گیا اور شاہ منفرید کا سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ لوئی نوم نے اطالیہ میں داخل ہوتے ہی تمام اسلامی آبادیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا۔ بے شمار مسلموں کو قتل کیا گیا اور بڑی تعداد کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ شاہ لوئی نوم کی اسلام دشمنی اندلسی عیسائیوں کے لیے کسی قدر کم نہ تھی۔ مسلمانوں سے فارغ ہو کر شاہ لوئی نوم نے اپنے بھائی اسٹیفن کو چارلس اول کا لقب دے کر اطالیہ کے تخت پر بٹھایا اور فرانس واپس لوٹ گیا۔ شاہ روم نے شاہ منفرید کی اطالوی حکومت کے خاتمے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سلطان بیبرس کو جب شاہ منفرید کی شکست کی خبر ملی تو وہ بے حد افسردہ ہوا۔ اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ بحری بیڑے تیار کروا کر مسلمانوں کے اس محسن و ہمدرد کی مدد کے لیے مملوک افواج روانہ کرے مگر حالات کی کروٹ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ صلیبی شریروں کے باعث دمیات کے دارالصناء میں ہونے والا کام کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے اسے مشیت عزتی خیال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے انتظام کی جانب توجہ مبذول کر دیا۔ سلطان بیبرس اسلامی سلطنت کے تعمیراتی امور سے فارغ ہوا
تو اسے ایک بار پھر سرحدوں سے شکایات ملنا شروع ہو گئیں کہ صلیبی سرداروں کا خوف ظاہر ہو چکا ہے اور وہ سلطان بیبرس کے سابقہ ضربوں کے اثر سے باہر نکل گئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف دوبارہ مسلمان قافلوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بلکہ وہ موقع پا کر اسلامی شہروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان بیبرس ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ انطاکیہ کی سرحد کے قریبی شہر کے مدرسے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور طلباء کی کثیر تعداد کو تحت کر دیا گیا ہے۔ سلطان بیبرس جیسا علم دوست حکمران یہ سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوری طور پر مملوک لشکریوں کو تیاری کا حکم دیا کہ صلیبی شریروں کی گوشمالی کی جا سکے۔ سلطان بیبرس کی تیاری کی خبر سن کر صلیبی محتاط ہو گیا اور تیزی سے اپنے اپنے قلعوں میں سامان رسد جمع کرنے لگے۔ سلطان بیبرس 665 ہجری بمطابق 1265 عیسوی قاہرہ سے نکلا اور شمال مشرق کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع پاتے ہی صلیبی جنگجوؤں نے حفاظتی انتظامات میں تیزی پیدا کر دی۔ سلطان بیبرس حسب عادت مخالف سمت میں بڑھتا چلا گیا اور صلیبی قلعوں سے دور نکل گیا۔ یہ اطلاع پا کر صلیبی جنگجو حیران رہ گیا کہ سلطان بیبرس ان کی جانب بڑھنے کی بجائے دوسری جانب کیوں نکل گیا ہے۔ انہیں کسی حد تک یقین تھا کہ سلطان بیبرس چکر کاٹ کر انہیں کی جانب بڑھے گا، مگر جب کئی دن بیت گیا اور سلطان بیبرس کی کچھ خبر نہ مل پئی تو انہیں یہ یقین ہونے لگا کہ سلطان بیبرس کسی دوسرے مقام پر سفارہ ہے۔ تمام صلیبی قلعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ایک دوسرے کی معاونت حاصل ہو سکے۔ سلطان بیبرس 17 دن بعد اچانک صلیبی قلعوں کے قریب نمودار ہوا اور اس نے تیزی سے بڑھ کر صفد کے مشہور قلعے کا کچھ اس انداز سے محاصرہ کر لیا کہ وہ دوسروں تک خبر پہنچانے کے قابل نہ رہے۔ صفد کا قلعہ نہایت بلند اور مضبوط انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ صلیبی سرداروں نے سلطان بیبرس کے متوقع حملے کے پیش نظر اس کے گرد عمیق خندقیں کھود رکھی تھیں۔ خندقوں کے باعث اسلامی لشکر قلعہ کے قریب نہیں پہنچ پایا۔ صفد کا قلعہ خاص ہیکلی جنگجوؤں کی اماج گاہ تھا جو کہ عرف عام میں ٹیمپلرز کہلاتے تھے۔ یہ وہ گروہ تھا جو کہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب رہتے تھے۔ اس نسبت سے انہیں ہیکلی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آغاز میں اس گروہ کا مقصد خدمت خلق تھا جو کہ زائرین کی آسانی کے لیے مصروف رہتے تھے، مگر مسلمانوں سے جنگوں کے بعد یہ گروہ عسکری تربیت حاصل کرنے لگا اور وہ ایک جنگجو فرقہ کی صورت میں ابھرا۔ یہ لوگ کٹر مذہبی اور تعصب پسند تھے جنہیں مسلمانوں کے وجود سے سخت نفرت تھی۔ ان کی صفاقی کی داستانیں تاریخ کے اوراق پر بکھری ہوئی ہیں۔ مسلم دشمنی میں اس گروہ سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ کسی دوسرے گروہ نے نہیں کیا۔ سلطان بیبرس کو ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھیں، اس لیے اس بار صفد کے اس اہم قلعے کو منتخب کیا گیا تھا۔ اسلامی لشکر قلعہ صفد کے گرد مضبوط محاصرہ ڈال کر بیٹھ گیا۔ سلطان بیبرس نے سب سے پہلے مجاہدین کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ کسی بھی طریقے سے خندقیں پر کریں تاکہ قلعہ کی فصیل تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو سکے۔ مجاہدین کی دن رات کی محنت سے خندق کا ایک بڑا حصہ صرف 12 روز میں پر کر دیا گیا۔ صلیبی جنگجوؤں نے فصیل پر رہتے ہوئے مختلف حربوں سے اسلامی لشکر کو باز رکھنا چاہا، مگر انہیں کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ سلطان بیبرس نے مہارت یافتہ تیر اندازوں کا ایک بڑا دستہ ان کے مقابلے میں تعینات کر دیا تھا جو کہ پورا نشانہ باندھ کر ایسے تیر چلاتے کہ وہ خطا نہ جاتا۔ خندق کی بھرائی کی تکمیل کے بعد سلطان بیبرس نے افواج کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر قلعہ کی فصیل میں شگاف ڈالیں۔ صلیبی سپاہیوں کے لیے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا کیونکہ قلعہ میں شگاف کی صورت میں انہیں عام لڑائی لڑنا پڑتی اور قلعہ کے اندر رہتے ہوئے وہ عمدگی سے جنگ نہ کر پاتے، لہذا صلیبی جنگجوؤں نے مختلف ٹولیوں کی صورت میں اسلامی لشکر پر حلہ بولنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا کیونکہ اسلامی لشکر کی تعداد زیادہ تھی اور صلیبی سپاہیوں کے جوشیلے انداز کا فائدہ اٹھا کر انہیں آسانی سے گھیر لیا جاتا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ 21ویں روز اسلامی لشکر قلعہ کی فصیل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شگاف کے پڑتے ہی مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ صلیبی جنگجو عاجز آ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان بیبرس نے قلعہ صفد میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو معافی دے دی مگر 2000 کے قریب ہیکلی جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا اور فوری طور پر انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ یوں صلیبی جنگجوؤں کا ایک اہم مرکز اسلامی لشکر کے قبضے میں آ گیا۔ حسب روایت قلعہ کی فصیل مسمار کر دی گئی اور تمام ایسے مرکز ڈھا دیے گئے
जहाँ सलेबी जमा होकर अस्करी कुव्वत तामीर कर सकते थे। सुल्तान बेबरस ने कला की नसरानी रैयत को खुले लफ्ज़ों में तंबीह किया कि अगर वो अमन और अमान से ज़िंदगी बसर करें तो बलाद इस्लामिया की हुकूमत उनके हकूक़ की पूरी तरह निगहबानी करेगी और तमाम सहूलतें बहम पहुँचाएगी जो कि दूसरे शहरों को हासिल हैं, बसूरत दीगर उनकी सरकशाना रवश उन्हें दर बदरी में मुब्तला कर देगी। अगली बार सुल्तान बेबरस को इस जानिब आना पड़ा तो ना तो ये कला बाकी रहेगा और ना ही इसमें बसने वाले। सुल्तान बेबरस के लहजे में ऐसी तलखी और दुरुस्ती थी कि कला सफ़द की नसरानी रैयत सहम कर रह गई। सुल्तान बेबरस ने सफ़द के कले से फारिग होकर कूच किया और दरिया उर्दन के किनारे पर जा पहुंचा। अचानक किसी ख्याल के बास उसने ममलूक लश्कर के उम्दा मामारों को हुक्म दिया कि वो इस जगह पर एक पुल तैयार करें जो कि दोनों जानब सफ़र करने को आसान बने। ममलूक मामार हुक्म सुल्तानी के मुताबिक उस नए पुल की तामीर में मसरूफ़ हो गए जिसका नाम जसरुद्दामिया मुंतखब किया गया था। सफ़द के कले की खबर जब दूसरे सलेबी कलों तक पहुंची तो वो में सटपटा कर रह गया। सुल्तान बेबरस एक बार फिर उन्हें कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो चुका था। सलेबी सुल्तान बेबरस की जानब से मौसूल होने वाली किस्तों की अजियत में मुब्तला हो चुके थे। वो हर वक्त इस एहसास में गलता रहने लगे कि जाने किस वक्त और किस जानब से अचानक इस्लामी लश्कर नारे तकबीर लगाता हुआ नमदार हुआ और उनका मुहासरा कर लिया। नाजरीन, गुलवकोज मुतहय्यर अंदाज में कला बन यास में दाखिल हुई। उसे कुछ ही देर पहले शेख और रईस कबीरुद्दीन की जानब से यह पैगाम मिला था कि वो फौरी तौर पर उसके पास पहुँचे। वो इन दिनों कला मसीहाफ में मुकीम थी। कला मसीहाफ ज़्यादा दूर तो नहीं था मगर पथरीले रास्तों पर सफ़र खासा दुशवार था। गुलवकोज ने हमास से वापस लौट कर कला बन यास में कदम रखे ही थे कि अचानक उसे फौरी तौर पर कला मसीहाफ रवाना हो जाने का हुक्म मिला। वो कुछ न समझ पाई और खामोशी से कला मसीहाफ रवाना हो गई। वहीं उससे शेख अबू रज़िया ने आकर तवील मुलाकात किया और हमाद की मुहिम के बारे में इस्तफसार किया। गुलवकोज ने तमाम हालात उसके गोश गुजार कर दिए। शेख अबू रज़िया तमाम वाक़यात के साथ वापस लौट गया था। 3 दिन के बाद उसे अचानक कला बन यास में पहुँचने की हिदायत मिली तो वह हैरान रह गई कि ऐसी क्या वजह है कि उसे पहले फौरी तौर पर कला मसीहाफ रवाना किया गया और अब कला बन यास में तलब किया जा रहा है। वो जब कला बन यास में पहुँची तो शेख और रईस को खबर कर दी गई। शेख कबीरुद्दीन ने जल्दी से उसे अपने ख़ास कमरे में मुलाकात के लिए तलब कर लिया। वो ख़ास गुलाम के हमरा वहाँ पहुँची तो उसने शेख कबीरुद्दीन को एक दीवार के पास खड़े पाया जहाँ एक बड़ा सा नक्शा आवेज़ा था। यह नक्शा कोहिस्तान की उस अजीम शान सल्तनत का था जो कि माजी करीब में बर्बादी का शिकार हो चुकी थी। कदमों की आहट पाकर शेख कबीरुद्दीन मुड़ा। उसने गुलवकोज की सूरत देखी तो उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने गुलवकोज को एक जानब कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गुलवकोज खामोशी से बैठ गई। तुम यकीनन हैरान हो रही होगी कि आखिर इस बेवक्त मतलबी की क्या वजह हो सकती है। शेख और रईस का अंदाज़ा गलत नहीं है, गुलवकोज मुख्तसरन बोले। उसका चेहरा हर तरह के तासुर से पाक बिल्कुल सपाट दिखाई दे रहा था। मुझे बेहद खुशी है कि तुमने हमारे साथ किए गए अहद में पूरी दयानतदारी का मुजाहरा किया है और हमात में जो कुछ भी हुआ उसे फरामोश करके हकीकी घर में लौट आई हो। तुम्हारे पास इससे उम्दा मौका और कोई नहीं था कि तुम हमास से किसी भी तरह बआसानी फरार हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे गिर्द हमारे लोगों का हिसार मौजूद नहीं था, बल्कि हम लोगों में किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि तुम कैद खाने की हदूद से बाहर निकल चुकी हो। शेख कबीरुद्दीन के लहजे में बेहद अपनायत थी। शेख और रईस है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। मैं अब मज़ीद घुट घुट कर जीने की ख्वाहिश नहीं रखती। जाओ दानी आसमान की ताकतों ने मुझ में कुछ अहम क़ुव्वतें बेदार कर दी हैं और मैं उन्हें ज़ाय नहीं करना चाहती। गुलवकोज का लहजा बेहद खुश्क था। हमें तुम्हारे इस फैसले पर बेहद खुशी है कि तुम अपने जाओ दानी आसमान की क़ुव्वतों के बहाव का रुख हमारी तरफ मोड़ना चाहती हो, शेख कबीरुद्दीन ने तारीफ़ी अंदाज में कहा। शेख और रईस है, गुलवकोज के चेहरे पर तमस्कुर फैल गया। इन क़ुव्वतों की एक कीमत मुकर्रर है, कोई भी उन्हें बिना कीमत हासिल करने की तवक्को नहीं रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शेख कबीरुद्दीन चौंक कर उसकी जानब देखने लगा। उसे शायद इस किस्म की जरहियत की तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे पर शिकनें गहरी हुई और फिर चेहरा मुतदिल दिखाई देने लगा। गुलवकोज यूं बेपरवाह बैठी रही जैसे शेख और रईस की नागवारी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये मत भूलो कि तुम हमास से नाकाम वापस लौटी हो,
شیخ الرئیس کا لہجہ کسی قدر بگڑ گیا۔ میری اس ناکامی کی وجہ آپ کے ساتھیوں کی غلط منصوبہ بندی اور طوالت تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں یقیناً پہلی بار کامیاب ہو چکی ہوتی۔ گل وقوز نے منہ بنا کر جواب دیا، میں کسی ناگوار بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم صرف میرے لیے کام کرو، بس یہی میری ضرورت ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ تمہیں بلا تاخیر ملتا رہے گا۔ شیخ الرئیس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ گل وقوز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شیخ کبیر الدین بخوبی سمجھ گیا کہ وہ اس کی بات سے متفق ہو چکی ہے اور اب اپنی آمد کی وجہ جاننا چاہتی ہے۔ گل وقوز، شیخ کبیر الدین نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے بخوبی یاد ہے کہ میں نے کل الموت میں تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری ذاتی زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا، اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر آج ایک ایسی کڑی ضرورت آن پڑی ہے کہ مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا تم اس ضمن میں مجھ سے تعاون کرو گے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ گل وقوز کے چہرے پر تعجب دکھائی دیا۔ تمہاری گزشتہ زندگی میں کچھ نام موجود تھے جو کہ مسلسل تمہارے تعاقب میں رہے ہیں، جن میں سے ایک نام شنگ خان بھی تھا، جسے تم نے حمات میں اپنی زندگی کی فہرست میں ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں شنگ خان جیسے بہادر شخص کی موت کا خواہش مند نہیں تھا، مگر جو بھی ہوا مجھے اس کا افسوس نہیں۔ مجھے سابقہ زندگی کے کسی نام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ گل وقوز خشک لہجے میں بولی، تمہیں غرض نہ صحیح مگر مجھے تو ہے۔ اپنے لیے نہ صحیح مگر میرے لیے تو تم یہ کام کر سکتی ہو۔ شیخ الرئیس کو اس کے بے حد خشک اور بے مروت انداز پر خاصی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ گل وقوز نے دریافت کیا۔ متی الدین، شیخ الرئیس دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ گل وقوز یہ نام سن کر چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا لرزہ طاری ہوا، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ گل وقوز کی یہ کفیت شیخ کبیر الدین کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک عجیب نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گل وقوز نے مختصراً پوچھا۔ تمہیں میری بات خاموشی سے سننا ہوگی۔ شیخ کبیر الدین نے کسی خدشے کے تحت اسے تنبیہ کیا۔ متی الدین اردو زرعی کے سلطان اور ہمارے محسن برقعی خان کی جانب سے کل الموت میں آیا تھا۔ میں اس وقت بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کی آمد کا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے، مگر جب شنگ خان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ تمہاری نگاہوں میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تم ان دنوں شام روانہ ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ کل الموت پر ہلاکو خان کی یلغار کے وقت متی الدین نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد دی، اور پھر وہ وہاں سے واپس لوٹ گیا، مگر پھر اچانک وہ یہاں چلا آیا اور اس نے ہم سے کھلے الفاظ میں تمہیں آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ تم ان دنوں حمات میں قید تھیں۔ میں نے اسے سابقہ احسان کے باعث ہلاک نہیں کیا اور زندہ خانے میں ڈال دیا۔ اسی دوران اس نے ہمیں پیغام بھیجا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اسے جب بلوایا گیا اور دریافت کیا گیا تو اس نے ہماری حمایت کی اور یہ یقین دلایا کہ وہ کہستان کے قیام کے لیے ہر ممکن طریقے سے ہماری مدد کرے گا، اور اس مدد کے عوض گل وقوز اس کی ملکیت ہوگی۔ ہم نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک انتہائی اہم مہم کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لائق ہے۔ اس تمام بات کا مجھ سے کیا واسطہ ہے؟ گل وقوز خاموش نہ رہ سکے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں میری بات ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، مگر تم پھر بھی بیچ میں بول پڑے۔ بہرکیف میں نے اسے یقین دہانی کرا دی تھی کہ میں اسے گل وقوز دے دوں گا، مگر آخری فیصلہ گل وقوز کرے گی۔ آج متی الدین کی روانگی کا دن تھا اور اس نے روانہ ہونے سے پہلے یہ شرط عائد کی ہے کہ وہ روانہ ہونے سے پہلے ایک بار تمہیں ملنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ کیا تم اس سے ملاقات کرنا پسند کرو گی؟ یہ یاد رکھنا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ شیخ الرئیس نے اپنی بات مکمل کی تو گل وقوز دھیمے انداز میں مسکرانے لگے۔ ناظرین، سلطان بیبرس دریائے اردن پر جسر الدامیہ نامی پل کی تعمیر پر کئی ہفتے تک خود نگرانی کرتا رہا۔ قریباً تمام مملوک پل کی تعمیر میں تندہی سے مصروف تھے۔ کسی کو بھی مطلق خبر نہیں تھی کہ اس پل کی تعمیر کے پیچھے سلطان بیبرس کا کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے زنی کرتا رہا کہ ایک دن سلطان بیبرس نے اچانک مملوک لشکر کے ایک بڑے حصے کو قابل ہونہار سالار امیر امر الدین کی قیادت میں واپس قاہرہ روانہ ہونے کا حکم دیا۔
سپاہی یہ عجیب حکم سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ پل کی تعمیر کے فوراً بعد انہیں اگلے مرکے سے نبرد آزمائی کرنا ہوگی، مگر سلطان بیبرس کی حکمت عملی کچھ اور ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ صلیبی سردار بھی ورطہ حیرت میں مبتلا تھے کہ سلطان بیبرس لشکر کشی کا سلسلہ چھوڑ کر کس کام میں مشغول ہو گیا ہے۔ ان میں کچھ سرداروں نے شجاعت اور جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس امر پر ابھارا کہ انہیں پوری تیاری کے ساتھ اچانک غافل سلطانی لشکر پر حملہ کر دینا چاہیے، مگر صلیبی سردار اس بات کو عملی صورت دینے میں ناکام رہے۔ کچھ صلیبی سردار تو رعب و خوف کے بوجھ تلے آ چکے تھے اور کچھ اپنی برتری ثابت کرنے کے در پہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عدم اتفاقی کے باعث وہ میں سوچتے ہی رہ گئے۔ سلطان بیبرس نے لشکروں کی روانگی کے بعد مزید 2 دن تک وہاں قیام کیا اور پل کی تعمیر میں احکامات و ہدایات جاری کیں۔ 2 دن بعد اس نے مملوک امیر مغیر الدین شرقہ کو موجودہ تمام افراد پر ناظم مقرر کیا اور پل کی تعمیر کے بعد اسے تمام ساتھیوں کے ساتھ واپس قاہرہ لوٹنے کی ہدایت کی۔ ان امور سے فارغ ہو کر وہ خود تنہا دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دمشق میں چند دن رہ کر اس نے بلاد شام کے انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں امیر کلادون الفی کو ہدایات دیں اور بلاد عراق کی جانب نکل گیا۔ اس جانب آنے کا مقصد محض تاتاریوں کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ وہ ہلاکو خان کی موت کے بعد یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب تاتاریوں کے کیا ارادے ہیں اور وہ کس قدر مضبوط ہیں۔ بلاد عراق کا یہ دورہ انتہائی خفیہ تھا۔ تاتاریوں کو بھنک بھی نہ پڑ سکی کہ سلطان بیبرس ان کے درمیان آزادی سے پھر رہا ہے۔ تاتاری امراء اور سلطانی نظام کو عشرت میں مبتلا دیکھ کر سلطان بیبرس کو تسلی ہوئی کہ ان کی جانب سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے بلاد عراق سے واپسی اختیار کی اور سیدھا عرب میں داخل ہو گیا۔